अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध पिलाने वाली आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने का शर्फ जिस हस्ती को हासिल हुआ वो अबू लहब की आजाद करदा कनीज हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे की पैदाइश के बाद आम तौर पर जो शहरी लोग होते वो अपने बच्चों को देहातों में दूध पिलाने के लिए, रज़ात करने के लिए भेजा करते थे। और इसका बुनियादी मकसद ये होता था कि बच्चा देहात के साफ सुथरे माहौल में चला जाएगा, वहां आलूदगी नहीं होगी, बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी, जिस्मानी तौर पर भी वो सेहतमंद हो जाएगा। और दूसरे कमाल ये हासिल होगा कि जो देहातों की जो अरबी थी वो फसाहत और बलागत की कमाल दर्जा रखती थी। तो भेजने का एक मकसद ये होता था कि ये बच्चा जब देहात में जाकर अरबी सीखेगा तो अरबी फसी और बलीग सीखेगा। आप जानते हैं कि हमारे शहरों के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे शहरों के अंदर कोई भी लैंग्वेज बोली जाती हो, चाहे वो पंजाबी हो, सराइकी हो, पश्तो हो, कोई भी जबान हो, लेकिन आम तौर पर हम और आप उस जबान को समझने लग जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो जबान खालिस नहीं रहती, वो लोगों की समझ बूझ के मुताबिक उसके अंदर कमी ज्यादती करके उस जबान को उसके मुताबिक ढाल दिया जाता है कि हर शख्स समझ ले। तो इसी तरह अरब के अंदर भी जो शहर थे उनमें वहां भी यही सूरत हाल थी। मक्का हो तो उस मकाम पर भी सूरत हाल यही थी कि लोग अरबी तो बोलते थे, लेकिन चूंकि वहां पर आना जाना बहुत ज्यादा होता था दूसरे इलाकों वालों का, तो उसके पेश नजर अरबी जो है वो खालिस नहीं रही। तो इसके पेश नजर बच्चों को देहातों में भेजा जाता था कि वहां जाएं और वहां अरबी जो है वो फसाहत और बलागत के साथ सीखें, ताकि उन्हें कुरान की जबान, उनकी अपनी जबान अरबी जबान जो आसमानी जबान है, उन्हें वो कमाल दर्जे की हासिल हो। तो अलगज़ ये कि जब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है तो जिस तरह दीगर औरतें और वो देहात की औरतें कि जो चाहती थी कि बच्चों को रज़ात के लिए ले लें, तो अब रज़ात के लिए जब एक बनु साद कबीले की कुछ खवातीन निकली तो उन खवातीन के अंदर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, जो इसी मकसद से चली थी कि शहर में जाएंगे, किसी बच्चे को गोद लेकर उसको दूध पिलाने का सिलसिला करेंगे, हमारी भी आसाइश का सिलसिला आसान हो जाएगा और बच्चे की परवरिश भी अच्छी हो जाएगी, उसको अरबी जबान फसी और बलीग अंदाज में सीख लेगा। अब फरमाती है हलीमा सादिया कि बनी साद की औरतों के साथ ये भी चली बच्चों की तलाश में। तो कहते हैं जब मक्के को चली तो इनकी गोद में पहले से एक बच्चा मौजूद था। अब कहती हैं कि फक्र फाके का आलम यह था कि जाहिर खाने को कुछ होता नहीं, तो अब खाने को कुछ होता नहीं था तो इसलिए कहती थी मेरे सीने में दूध भी नहीं था, इतना दूध भी नहीं आता था कि वो जो मेरा बच्चा मेरी गोद में था उसको किफायत करे। कहा पूरी पूरी रात मेरा बच्चा तड़पता रहता भूख से, लेकिन उसकी भूख पूरी ना हो पाती। हज़रत हलीमा सादिया कहती है मैं चली मक्के में, मैंने कहा कि अगरचे नहीं है लेकिन हो सकता है किसी बच्चों की बरकतें भी होती हैं आने वालों की, तो इस उसूल के पेश नजर में चली। अब कहती है मेरे साथ एक ऊंटनी थी। अब फक्र फाके का आलम यह था कि ऊंटनी के थनों में भी दूध नहीं था, और फरमाया मेरे पास एक दराज गोश्त था, और कहा उसका भी हाल यह था कि लागर खाना ना खाने की वजह से बिल्कुल लागर और कमजोर हो चुकी थी। अब हाल यह था जब मक्के से हम चले, मक्के की तरफ जब हम चले कि बच्चों को ढूंढेंगे, बच्चे की परवरिश के लिए लेकर आएंगे, तो कहा पूरे काफिले वाले मुझसे परेशान थे कि इसको कहां साथ ले लिया, इसकी ना ऊंटनी चलने को तैयार है, ना इसका दराज गोश्त चलने को तैयार है, और खुद भी फक्र फाके की मारी है, इसको कहां हमने ले लिए तो हम पर बोझ बन गई। अब हाल यह था कि जो सवारी थी बार बार रुक रुक के चल रही थी। हलीमा सादिया कहती है मेरी सवारी सबसे पीछे चलती थी,
اب کیفیت کا عالم یہ تھا، کہا سب لوگ پریشان تھے کہ حلیمہ سعدیہ کو لے کر ہم نے جو ہے نا وہ بھول کر لی، غلطی کر لی، ان کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ الغرض کہتی ہیں جیسے تیسے ہم اس سفر کے اندر رکتے رکاتے بالآخر مکے پہنچ گئے۔ اب جب مکے پہنچے تو ظاہر باقیہ سواری سب آگے تھی، تو انہوں نے جلدی جلدی جا کر اپنے اپنے بچے جو لینے تھے رضاعت کے لیے سب نے لے لیے۔ اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اب کوئی بچہ بچہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بچہ اور بھی ہے جس کو میں دودھ پلاؤں اور مجھے بھی جو ہے یہ سعادت مل جائے اور مجھے بھی کچھ برکتیں مل جائے، گھر کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جو ہے ڈھونڈتی ڈھونڈتی بالآخر ایک گھر پہنچ گئی، اور وہ گھر تھا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ وہ گھر تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا جب میں وہاں پہنچی تو فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونی لباس پہنے ہوئے تھے، ریشمی بستر پر جلوہ گر تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، آنکھیں بند تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے بات کی کہ یہ بچہ مجھے دے، میں دودھ پلاؤں گی، تو کہا کہ تیرے پاس پہلے سے ایک بچہ موجود ہے اور تیری حالت یہ بتا رہی ہے کہ تو اس بچے کو بھی دودھ پلا کر کفایت نہیں کرتی، تو میرے بچے کو دودھ کیسے پلائے گی؟ انہوں نے کہا کہ میں دودھ پلاؤں گی، آپ مجھے موقع دیجئے۔ الغرض یہ کہ حضرت حلیمہ نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا لیا اور منا کر بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو کہا حال یہ تھا میں ایک لاغر سی، میری خود کی کیفیت بڑی کمزور ناتواں تھی، میرے سینے میں دودھ موجود نہیں تھا۔ کہا میں نے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر اٹھایا، ریشمی بستر کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نرمی کے ساتھ جگایا۔ کہا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، جگانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل، ایک بار آنکھ کھول کے تو دیکھوں کہ اس کا آنکھیں کیسی پیاری ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے بڑی نرمی کے ساتھ جگایا تو فرمایا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ فرمایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی تو فرمایا میری جان میں جان آئی، اور فرمایا میرے دل و دماغ یوں سمجھیے کہ روشن ہو گئے، میرے قلوب و اذہان کے اندر ایک روشنی سی چھا گئی۔ فرمایا میں نے اس بچے کو لیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور کہا پھر میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہا اتنا پیارا اتنا خوبصورت بچہ تھا، فرمایا میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب فرمایا اب اس بچے کو لے کر میں چلی کہ اب دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں، تو فرمایا برکتیں یہ حاصل ہوئی۔ اس وقت جب میں نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو اس سینے سے لگانے کی برکتیں یہ حاصل ہوئی کہ اللہ رب الجلال نے میرا سینہ جو دودھ سے بھر دیا۔ فرمایا یہ پہلی برکت جو مجھے حاصل ہوئی وہ یہ حاصل ہوئی کہ اب میں نے اپنے بچے اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا۔ دونوں نے سیر ہو کر دودھ پیا اور کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں نے اپنی دائیں چھاتی پر لگایا اور دودھ پلایا تو اس کے بعد میں نے چاہا کہ میں بائیں چھاتی پر بھی دودھ پلاؤں، تو کہا جب میں اس طرف لے گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں طرف منہ تک نہ لگایا۔ یوں سمجھیے کہ بچپن کے اندر عدل و انصاف کا پیکر بن کے لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو وہ حصہ میرے بھائی میرے رضائی بھائی عبداللہ کا ہے، تو فرمایا وہاں پر منہ تک نہ لگایا، اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں نصیب ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ اب فرمایا میرے شوہر حارث نے کھڑے ہو کر اپنی اونٹنی کی طرف توجہ کی کہ چلو بچہ تو لے لیا، اب لے کر چلتے ہیں پڑاؤ کی طرف اور پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف جانا ہے۔ تو حضرت حارث کہتے ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی کی طرف گیا تو میری دیکھنے کے بعد حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ تھا ہی نہیں، وہ دودھ دیتی ہی نہیں تھی۔ کہا میں جب اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اور میرے شوہر نے سیر ہو کر دودھ پیا، اور اس کے بعد فرمایا ایک عرصہ دراز کے بعد ایسا ہوا کہ میرا شوہر اور میرا بچہ عبداللہ آرام کے ساتھ پوری رات سکون کے ساتھ سوئے۔ فرمایا یہ پہلی برکت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل جو مجھے ملی وہ یہ ملی۔ فرمایا کہ پوری رات سکون کے ساتھ ہم نے وہاں پر رات گزاری، اور فرمایا اسی طرح 3 دن مکے میں ہم نے قیام کیا۔ اب فرماتی ہے کہ 3 دن مکے میں قیام کرنے کے بعد اب واپسی کا سفر تھا، حضرت بی بی آمنہ سے اجازت لی اور لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے گھر کی طرف بنو سعد قبیلے کی طرف جانے لگی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے بچے کو لیا اور لے کر جا رہی تھی تو جب ہم اپنے علاقے سے آئے تھے بنو سعد قبیلے سے تو کہا وہاں قحط سالی چل رہی تھی. قحط سالی کا عالم یہ تھا کہ نہ وہاں بارش ہوتی تھی نہ وہ اناج تھا, سب چیزوں کی قحط سالی تھی ہمارے علاقے میں. اور کہا جب میں چلنے لگی تھی تو میرے ساتھ جو دراز گوش تھا, جو سواری تھی میری, کہا اتنی لاغر تھی, اتنی کمزور تھی کہ قبیلے والے لوگ پریشان تھے کہ اس کو کہاں ساتھ لے لیا. اب کہا اب کیفیت یہ تھی کہ جب واپسی کا سفر شروع ہوا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا اور لینے کے بعد اپنی سواری پر جب میں سوار ہوئی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سواری کے اگلے حصے میں رکھا. فرمایا یہ رکھنے کی دیر تھی, پھر کیا تھا؟ فرمایا قبیلے والے یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ حلیمہ کہ جو پیچھے جب ہمارے ساتھ آئی تھی تو قبیلے میں پورے قافلے والوں سے سب سے پیچھے چل رہی تھی. فرمایا اب جانے کا جب سفر شروع ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی وہ سب سے آگے آگے چل رہی تھی.